سے جو ٹاپک ہے وہ آج تیسرا چوتھا دن ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پرورش پہ جو ہم نے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کی احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، الاسم حواظ القلب، گناہ دلوں کو گھیر لیتا ہے، گناہ دلوں کو، وما من نظرۃ الا وللشیطان فیہا مطمع، توبہ نہ کی جائے تو پھر سارا دل جو ہے وہ سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے بندہ گناہ کرے تو ایک دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دل کالا کر دیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نہیں فرماتے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، تو ہمارا دل جو ہے وہ کالا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر ایک اور موقع پہ پھر ایک اور گناہ کر لیتا ہے، وہ دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو پورے کا پورا دل بندے کا بلیک سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ داغ لگا دیے جاتے ہیں، دھبے لگا دیے جاتے ہیں، ایون کہ اس مقام تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں گناہ ہمیں ماں باپ نے پڑھایا لکھایا کہ پڑھو لکھو، تربیت یافتہ بنو، ماڈرن بنو، جدید بنو۔ جب ہم پڑھ لکھ گئے تو ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور ہم نے رجب بٹ، ڈکی بھائی اور پتلو وغیرہ جیسے ٹک ٹاکر اور ولاگر کو جو ہے کہا بگ فین سر، بگ فین سر۔ یہ ہماری تعلیم و تربیت کا یہ حال ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جن ماں باپ نے کمر پہ اینٹیں لاد کے، مثال دے رہا ہوں، خون پسینہ کر کے دن رات محنت کر کے ایک ایک ٹکا پیسہ آنا اکٹھا کر کے بیٹی کو تعلیم یافتہ کیا، بیٹے کو تعلیم دلوائی، اس نے عمران اشرف کے مذاکرات شو میں جا کر جو ہے وہ آٹوگراف لیے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، کپڑے ٹائٹ ہیں، بال کھلے ہیں، جسم ننگا ہے، اور وہ آٹوگراف لے رہی ہے۔ کیا لگتا ہے تیرا؟ جی یہ ہمارے پاکستان کی حال ہے، ہمارے پنجاب کے یہ حال ہیں، ہمارے پورے ملک کے یہ حال ہیں، ہر جگہ پہ یہی ہے۔ اب رجب بٹ، بٹوں کا نام اس نے ڈبو کے رکھ دیا ہے، کتنی بڑی قوم ہے، کھاتا پیتا یہ فیملی ہے بٹ۔ تو ان جناب نے اپنی بیوی کو، اپنی جو مسز ابھی اس نے شادی کی ہے اور ساری دنیا کے سامنے تماشا گاہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے ٹک ٹاکرز اور ولاگرز کو انہوں نے اکٹھا کیا اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 سے 50 لاکھ روپیہ انہوں نے ایسے ڈانسروں پہ اڑایا ہے، ایسے اڑایا ہے۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ چلو پیسے اڑاتے ہیں، پیسے اڑا، لیکن گھر والوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سامنے لانا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کے لیے، فالوورز بڑھانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، سب کچھ پیسہ ہے۔ ہمارا دین پیسہ ہے، ہمارا ایمان پیسہ بن چکا ہے۔ ہمیں سیدہ زہرا کے حیا کی کوئی ہمیں پاسداری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ علی رضا اداکار ہے کراچی کا، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے شو میں آتی ہیں بچیاں، پورے ملک کی بچیاں جاتی ہیں اور وہ جناب ان سے ہانسا مذاق اور گفتگو اور کلام اور سب کچھ کر رہے ہیں اور آٹوگراف لے رہے ہیں۔ یہ ہمارا تو ماں باپ نے خون پسینہ کر کے پڑھایا، اچھے نام دیے، تعلیم یافتہ کیا، ہائیلی ایجوکیٹڈ کیا۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ کا ہم نے انہیں رزلٹ یہ دیا کہ ہم ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کے غیروں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ میرج ہالوں میں کیا نہیں ہوتا، کیا کیا نہیں ہوتا۔ میرج ہالوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم بھی الحمدللہ جاتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں نکاح کے لیے یا ویسے جب انوائٹڈ ہوتے ہیں تو اب میرج ہال میں دولہا پہ نوجوان دوشیزائیں، نوجوان لڑکیاں، دوپٹہ نہیں ہے، میک اپ فل فٹ ٹاپ کلاس کا میک اپ کیا ہوا ہے، ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں ہیں اور ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں پکڑ کے دولہے کا استقبال، دولہے کو ویلکم کر رہی ہیں۔ دولہا تیرا کیا لگتا ہے؟ ہاں جی، کہو گے کہ سخت باتیں کرتا ہے، سخت ہے لیکن ہے تو تلخ نا، حقیقت تو ہے نا، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہی ہے، اسی گاؤں میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، پورے پنجاب میں ہے، پورے فیصل آباد میں ہے، پوری دنیا میں یہ یورپی کلچر ہے۔ اور یہ دولہے پر پھول چھڑکنا یہ یہودیانہ رسم ہے، انشاءاللہ میں اس پہ کل بات کروں گا۔ یہ یہودیوں کا، یہ آج سے 600 سال 500 سال پہلے رومیوں کی جب بادشاہت تھی اس وقت یہ شروع ہوا تھا
اور حضرت سیدنا جو ہے خالد بن ولید اور دیگر بعد میں سلطان محمود غزنوی جیسے ہمارے عظیم سپہ سالار جنہوں نے ملک اور علاقوں کے علاقے فتح کیے تھے، اس کے زمانے میں یہ پھول پھینکنے کی، پتیاں پھینکنے کی رسم شروع ہوئی تھی۔ ابھی ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، ان قریب آ رہا ہے، اس پہ کیا کیا نہیں ہوتا، ہاں جی، غیر محرم لڑکا غیر محرم لڑکی کو پھول دے رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑا درد اور افسوس یہ ہے، ہمارے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہمارے جو ہیں خود کو اسکالر اور علماء اور عالم اور مفتی کہلوانے والے، انہوں نے ایک نیا فتویٰ، وہ ہے تو خیر عقیدہ دوسرا ہے، نیا فرقہ ہے، مطلب ہمارا اہل سنت نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں، انہوں نے یہ کل پرسوں یہ کہہ دیا کہ جی ہاسٹلز میں بچیاں رہتی ہیں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹل میں، کالجز میں، باہر، تو وہ اکیلی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو مرد بھی مطلب اسٹوڈنٹس لڑکے ہیں وہ بھی اکیلے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی اکیلے ہوتی ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے چونکہ اکٹھا جو رہنا ہے تو ایک دوسرے کے لیے یہ حرام ہے، غیر محرم ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا یہ عارضی طور پہ چند پیسے دے کر نکاح کر لیں، جب ان کا کالج ہاسٹل تعلیم ختم ہوگی یہ نکاح توڑ لیں۔ اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، اور قرآن کی آیت سے وہ کہہ رہا ہے کہ متع حلال ہے، متع یہ اہل تشیع میں ہوتا ہے، اہل تشیع میں ہوتا ہے یہ، جی وہ کہتے ہیں متع حلال ہے، متع جائز ہے، قرآن کی آیت سنا رہا ہے، اور نوجوان نسل اس کو سن کے کہہ رہے کہ ہاں 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 دین تے ہے، وہ کیڑا دین ہے جڑا انہوں نے سکھایا۔ ظاہر بات ہے، اب ایک لڑکی جو 5000 پہ راضی ہو جائے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرتی ہوں، ہاں جی، ماں باپ ایگری ہوں نہ ہوں، راضی ہوں نہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو، لڑکا لڑکی آپس میں کہہ دیں کہ میں نے 5000 حق مار کی رقم پہ میں نے نکاح کیا، ہم جب تک رہیں گے ہمارا میاں بیوی والا ریلیشن ہوگا، ہسبینڈ وائف والا تعلق ہوگا، تو اب اس میں ہم بندہ کدھر جائے؟ ہاں جی، ہم نے دین سیکھا موبائلوں سے ہے نا، تو اب اس کی خرابیاں بھی یہی ہیں۔ کس کس پہلو کو میں پوائنٹ نوٹ کروں، کس کس پہلو پہ میں بات کروں؟ اتنے میرے ذہن میں معاشرتی برائیوں کا ایک جال بنا ہوا ہے کہ میں ایک ایک جو ہے وہ اگر ڈسکس کروں تو پورا دن گزر جائے، اتنی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ وہ برائیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور اس زمانے میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا۔ ہم خود کو پھر بڑا درد یہ ہے، بڑا مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے منع کرتا ہے نا اس چیز سے، کیا کریں جی، ماحول ہے، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، کیا کریں، ماحول ہے، چلنا پڑتا ہے ماحول کے ساتھ، ماحول کا جو ہے وہ اثر ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، اس کے بنا اب چارہ بھی تو نہیں ہے، اس کے بنا اب رہ بھی تو نہیں سکتے۔ اب ایسا یعنی کہ ایک چکر دیا جاتا ہے کہ اول تو اس کی بات کو سنتا کوئی نہیں، اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو بس ماڑا موٹا کہہ دینا ہے کہ کیا کریں جی، ماحول ہے، چلنا پڑتا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارا زیان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے دل میں احساس تک بھی نہیں ہے، ہمارے دل میں احساس تک بھی نہیں ہے۔ کتنی ایسی ہماری فنکشن ہیں، پروگرامز ہیں، ایونٹس ہیں جن میں غیر محرم لڑکیوں، اجنبیہ لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھول دیتے ہیں، باہم جو ہے گفتگو کرتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں، فوٹو بناتے ہیں، اور ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کیمرے والے بھائی تم آنا، ہمارا فنکشن ہے، ہمارے فوٹو بنانا۔ نہیں کہتے جی، نہیں کہتے، بتاؤ، کہتے ہیں پھر مانو، کہتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں، ہم خود بلاتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں کب ہمیں سوچ آئے گی، ہمیں کب سوچ آئے گی؟ ہم تو پکے حاجی ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں بچیوں کو جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، جاؤ سامان خرید کے آؤ۔ چلو ایک وقت کی مجبوری ہے کہ عورتیں جاتی ہیں بازار میں، مارکیٹ میں سودا صدف خریدنے، لیکن یار کوئی جانے کا طریقہ تو ہے نا، ہاں جی، کار بسے کپڑے، بسے میلے ترکے کپڑے، اسمیل آن رہی ہے خامند کے سامنے، خامند کا اس کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، اور باہر جاتی ہے تو فرسٹ کلاس، ٹاپ کلاس کا میک اپ کر کے جاتی ہے، اور بہترین قسم کے تیار اور بن ٹھن کے سور کے جاتی ہے۔ جس چیز نے قرآن نے منع کیا وہ کر رہی ہے، اور جس چیز کا قرآن نے حکم دیا کہ اپنے خامند کے سامنے بن ٹھن کے رہو، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، ہاں جی، ایسا ہی ہے نا۔ تو گھر میں ہم ایسے رہتے ہیں، یہ ہماری حال ہے۔ اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضن ابصارکم، نگاہیں جھکا کے رکھو، ولا تحفظن فروجکم، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، او لیسفکن اللہ وجوہکم، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارا چہرہ بگاڑ دے گا۔
چہرہ بگڑ جائے گا. یہ تو یار صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کملی والے آقا کا جن کی وجہ سے چہرے نہیں بگڑ رہے، وگرنہ کون سی برائی ہے جو ہم نہیں کرتے. خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ ہمیں مل چکا، سمندر کا وہ چھینٹا مل چکا جس کی وجہ سے چہرے نہیں بدلے جا رہے، وگرنہ کب کے چہرے مسخ کر دیے جاتے. ہم نے وہ گناہ شروع کیے جو پرانے زمانوں کے بادشاہوں کے زمانے میں بھی گناہ نہیں ہوتے تھے. بادشاہ بھی گناہ نہیں کرتے تھے، فرعون اور کافر وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن چہرہ نہیں مسخ کیا جاتا، نہیں چینج کیا جاتا. یہ رسول پاک کی رحمت ہے کہ اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی ہے ہمارے لیے، راتوں کو اٹھ کر اپنا گرم نرم بستر چھوڑ کر امت محمدیہ کے لیے دعا کرتے رہے. اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی. مالک میری امت تو گناہ گار ہے، کرم کرنا، چہرے نہ بگاڑنا، کیونکہ چہرہ بگڑ گیا تو دنیا میں منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم قابل نہیں رہیں گے. پتہ چل جائے گا نا کہ اس نے یہ گناہ کیا. بنی اسرائیل کا ہے نہیں، جب زنا کرتے تھے تو یہاں پہ لکھا جاتا تھا زناکار، ہاں جی زانیہ، یہاں پہ لکھا جاتا تھا چور، ڈاکو، فریب دینے والا، وہ لکھا جاتا تھا. فجر صبح کو پتہ چل جاتا تھا، لوگ گھروں میں چھپ کے رہ جاتے تھے اور پھر اس ڈر سے گناہ نہیں کرتے تھے کیونکہ چہرہ بدل دیا جاتا تھا. لیکن ہمارے اوپر اللہ کے محبوب کی رحمت کا ایک سائبان اور چھتری ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے. یہ رسول اللہ کی رحمت کا احسان مند ہونا چاہیے امت کو، ہاں جی احسان مند ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک زمانہ آدمی پر ایسا ہوگا کہ ہر حصے پہ زنا لکھا جائے گا اور ہر حالت میں زنا کر کے رہے گا بندہ. فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والعین زانیۃ، آنکھ بھی زانیہ ہے کہ غیر محرم کی طرف ہم دیکھتے ہیں. کیڈا بندہ شریف ہوئے نہ باہر نہ بھی جاوے، موبائل وچ ہے سارا کچھ، بستر میں چھپ کے بھی دیکھتے ہیں. بس یہ نہیں ہے کہ بندہ باہر جائے گا تو کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ. ہاں جی وہ میں رات پڑھ رہا تھا اور مجھے آنسو آ رہے تھے، مالک کس زمانے میں ہم ہو گئے. ہم نے خود کو، پہلے ہوتا تھا طوائف ہوتے تھے اور کوٹھوں پہ کام ہوتا تھا. آج کل ہمارے ملک کی بچیوں نے کہا تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر بیٹھو گرم بستر میں ہیٹر کے سامنے، ہم سارا کچھ موبائل میں تمہیں دے دیں. ایسا ہے نا، ایسا ہی ہے بھائی. یہ نوجوان نسل کے لیے میسیج ہے، یہ ہماری ینگ بلڈ ہے، یوتھ کے لیے، جنریشن نئی نسل ہے، اس کے لیے پیغام ہے. پہلے غلط کام کوٹھوں پہ ہوتے تھے، طوائفوں کے گھروں میں ہوتے تھے اور ایک بازار یا ایک خاص کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ جاتے تھے پیسہ دے کے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ محفوظ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، وہاں غلط کام ہوتے تھے. لیکن آج کل فری میں ہو رہا ہے، بس نیٹ پیکج لگاؤ، سارا کچھ تمہیں گرم بند کمرے میں مل جائے گا، نیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے. بچیاں کہہ رہی ہیں کہ اپنا سارا کچھ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ کیا بے حیائی ہے، انسٹاگرام پہ کیا بے حیائی نہیں ہے، کیا کیا فحاشی وہاں پہ نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غیر محرم کی آواز سننا ہے. اس میں سے کوئی بھی نہیں بچ پاتا، کوئی بھی نہیں بچ پاتا میرے سمیت. آنکھوں کا زنا غیر محرم کی آواز سننا ہے، زبان کا زنا گندی باتیں فحش کلامی کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا یا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری و غلط کام کے لیے چل کے جانا ہے. والقلب یہوا، جب یہ سارے کرتے ہو، والقلب یہوا، دل اٹریکٹ ہوتا ہے، بندے کا ہارٹ اٹریکشن ہوتی ہے، دل امپریس ہوتا ہے، دل اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے. وجہ تمنا، پھر تمنا کرتا ہے کہ کاش ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، خود سمجھ جائیں، زیادہ میں اوپن بھی جس کا سب کیا کروں. فرمایا قلب و یہوا، دل مائل ہوتا ہے یا تمنا خواہش کرتا ہے. وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، لیکن اگر دل مومنانہ ہے تو دل اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ نہیں غلط کام ہے نہیں جانا. او یکذبہ، یا پھر دل جھٹلا دیتا ہے کہ خیر ہے آج کر لینا پھر دیکھی جائے گی. یہ سوچیں ذرا ہمارا دل مومنوں والا ہے یا پھر غلط جو ہے وہ منافقانہ ہے، یعنی کہ فاسقانہ دل ہے. تو فرمایا دل اس بندے کی، تو وہ ہے نا ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، چھوٹی عمر تھی، جا رہے تھے کنویں سے عورتیں پانی بھر کے مٹکے لا رہی تھیں، تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کپڑا اٹھا کے آنکھوں پہ کر لیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جسم اپنا ننگا کر لیا، کتنے بے شرم ہو، تو بے حیا ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں واللہ بخدا، اللہ کی قسم میں نے
حیا کا پیکر بن کے دکھایا، کیونکہ گلی سے عورتیں جا رہی تھیں، میں نے اپنی آنکھوں کو چھپایا، کیونکہ سب سے پہلے انسان کی نظر بہکتی ہے، پھر نظر کا تیر چلتے چلتے دل بہکتا ہے، اور دل بہکنے کے بعد پھر انسان کی شرمگاہ بہکتی ہے، تو تیر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہنچتا ہے، پھر یہاں تک آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو چھپایا۔ جس دن آپ کی آنکھیں پاک ہو گئیں، اس دن انشاءاللہ آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں والی زندگی کے اندر ڈھالیں، تاکہ ہم جو ہے وہ ان فتنوں سے بچ سکیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، فیملیز کہتی ہیں ہم ایڈوانس اور ماڈرن ہیں، ہم اپنے آپ کو جدید، جدت پسندی، نیا زمانہ ہے جی، پرانا زمانہ ہے جی، پردے ختم ہو گئے، ہوں کیڑے زمانے 2025 چل رہا ہے، 2024 چل رہا ہے، ایسا آگے سے جواب ملتا ہے۔ بہرحال اپنی مسلم سوسائٹی کے ہم نظر دوڑائیں، ہر طرف خرابی ہی خرابی، فساد ہی فساد ہے، اسی وجہ سے ڈیورسز ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے طلاقیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، نئی شادیاں مہینہ 2 مہینے سال 1.5 سال میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ موبائل ہے، ہماری بد نگاہی ہے، بدخواہی ہے، غلط ریلیشنز ہیں، اور یہ تعلقات ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے اور اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے حاجی نمازی، سفید ریش ماتھے پہ محراب عبادت کا وہ نشان بنا ہوا ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ، لیکن ہمارے گھروں کی حالت، میرے سمیت ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد کو اپنی فیملی کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا؟ ضرورت ہے نا؟ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تعلیم دیں، لیکن تعلیم وہ دیں جو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ زینب، سیدہ زہرا نے فرمایا زندگی بھر سورج نے بال نہیں دیکھا، اتنا پردہ، اتنی چادر، اتنی پاکیزہ عورت۔ سیدہ زہرا نے کہا تھا میرا جب میت ڈیڈ باڈی لے کے جائے، میری لاش، اس کے اوپر جو کفن ہوگا اس کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دینا، کفن کو، اس چرپائی کو بھی بند کروا دیا کھجور کے پتوں سے۔ اتنا حیا ہماری ماں بہنوں نے ان کی عزت کو داغدار کر دیا، چادر تطہیر کو پھاڑ ڈالا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت